بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ مکرمہ میں بہت سارے لوگ آپ کے سخت دشمن بن گئے۔ ان لوگوں میں ایک انسان ابی بن خلف بھی تھا جو آپ کا سخت دشمن تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ابی بن خلف نے مکہ میں قسم اٹھائی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور شہید کروں گا۔ جب اس بات کے بارے میں آپ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے کیا شہید کرے گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ جنگ احد میں ابی بن خلف نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ یہ جنگ مسلمان جیت چکے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے پر تیر اندازوں کے دستے نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے مسلمانوں کے لشکر پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے، جن کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے شیر کا خطاب دیا۔ خالد بن ولید کی طرف سے ایک شخص ابی بن خلف تھا جو یہ للکارتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروں گا، آج وہ زندہ رہے گا یا پھر میں زندہ رہوں گا، ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ بچے گا۔ اس کی پکار سن کر صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی اجازت نہ دی۔ آپ فرماتے رہے کہ اس کو میرے سامنے آنے دو، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ یہ شخص مکہ کے بہت ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بھائی کا نام امیہ بن خلف تھا، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا ہونے کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا۔ امیہ بن خلف غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا۔ ابی بن خلف جب آپ کے پاس آیا تو ابی بن خلف نے اپنے سارے بدن پر لوہے کی زری پہنی ہوئی تھی، بس گردن کے پاس سے تھوڑا سا جسم ننگا تھا۔ تو صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ وہ بدبخت آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو، اس کا راستہ مت روکو۔ صحابہ نے ابی بن خلف کو آپ کے پاس آنے دیا۔ جب وہ بدبخت آپ کے قریب آیا تو آپ کے پاس حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے اس سے چھوٹا سا تیر لیا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے حربہ یعنی چھوٹے سے تیر سے ابی بن خلف کی گردن کو حلق کے پاس مار دیا۔ ابی بن خلف کو ہلکا سا زخم آیا، لیکن اس کو بہت ہی درد ہو رہی تھی۔ وہ درد سے چلاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف بھاگ گیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے لشکر والوں نے ابی بن خلف کو کہا کہ یہ تو چھوٹا سا زخم ہے، اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ وہ مجھے قتل کرے گا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی قسم پوری ہو رہی ہے۔ ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف چلا گیا۔ اس کی گردن سے خون تو بالکل ہی بند تھا، لیکن درد سے زور زور سے چلا رہا تھا جیسے اونٹ چلاتا ہے۔ ابی اس زخم کی درد سے مر گیا۔ ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ ابی کہہ رہا تھا، خدا کی قسم یہ درد جو مجھے ہو رہا ہے، اگر حجاز کے سارے لوگوں کو ہوتا تو وہ بھی زندہ نہ بچتے، وہ بھی اپنی جان بچا نہ سکتے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بہت درد ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ وہ زخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کو پہنچا تھا۔ اس کا درد کس طرح سے بند ہو سکتا تھا؟ ابی بن خلف وہ کمینہ انسان تھا۔ مکہ میں اس کی نظر جب بھی آپ پر پڑتی تو وہ کہتا تھا، اے محمد، میں ایک اود نامی گھوڑا رکھتا ہوں، میں اس گھوڑے کو ہر روز تقریباً 8 کلو دانہ ڈالتا ہوں، میں اود گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کو شہید کروں گا، نعوذ باللہ۔ ابی کی یہ بات سن کر آپ فرماتے تھے، انشاءاللہ تم نہیں، میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن خلف کے قتل کے علاوہ کسی کو بھی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہی وہ واحد شخص تھا جو رسول اللہ کی زندگی میں ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔